چچی میرے کمرے کا پنکھا تو آگ برسا رہا ہے، پلیز اے سی والے روم کی چابی دے دیں۔ وہ معصوم جو صبح سے کام کر کے تھکن سے چور تھی چچی کے پاس گئی تو وہ بھڑک اٹھی۔ ارے تجھے کیوں چابی دوں؟ تو کون سا میری بہو رانی ہے جسے لاڈ سے رکھوں میں، اور بجلی کا بل تیرا باپ نہیں بھرتا جو نخرے اٹھاؤں؟ چپ چاپ جا کے اپنے کمرے میں سو جا، ورنہ وہ پنکھا بھی بند کر دوں گی۔ چچی کے چیخنے پر وہ بیچاری یتیم روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی، پر جب گرمی برداشت سے باہر ہوئی تو چپکے سے چابی نکال کر اے سی والے روم میں جا کر نرم بستر میں سو گئی، اس بات سے بالکل انجان کہ چچی کا بھانجا بھی ابھی آ کر اس کمرے کے اٹیچ باتھ میں نہانے گیا ہے۔ وہ جو کمرے کا خالی چھوڑ کر نہانے گیا تھا، جیسے ہی واپس آ کر بستر میں گھسا اسے نرم جسم کا احساس ہوا، پر جیسے ہی اس نے اسے چھوا، عروشہ کی چیخ سے چچی کمرے میں کیا تھا اگر چچی مجھے آج اے سی والے روم میں سونے دیتی؟ ایک تو پورے جسم پہ الرجی کی وجہ سے بری طرح خارش ہو رہی ہے، کھجا کھجا کر میری جان نکل رہی ہے، لگتا ہے آج رات جاگتے ہوئے گزرے گی۔ اپنے چھت کے اوپر آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے پنکھے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آدھی رات بیت گئی تھی، وہ ابھی تک پنکھے کے نیچے بیٹھی اپنے نصیبوں کو کوستی تھی، اس کا تو بس بستر پر لیٹنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تب اسے اچانک سے خیال آیا، کیوں نہ میں اے سی والے روم میں جا کر سو جاؤں اور صبح چچی کے اٹھنے سے پہلے کمرے سے نکل کر آ جاؤں۔ چچی کو کیا پتہ چلے گا کہ میں اس کمرے میں ٹھہری ہوں؟ ہاں، اب ذرا سی بات کر کے مجھے ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ تھوڑی بہت بے ایمانی تو چلتی ہے، وہ خود تو آرام سے سارا دن ساری رات اے سی میں سوتے ہیں، اور ایک میں ہوں جو گرمی میں جلتی رہتی ہوں۔ عروشہ نے جلدی سے اپنے پاؤں میں جوتے اڑستے ہوئے اب اس کا رخ گیس روم کی طرف تھا، اپنے اس پاس محتاط نظر سے دیکھتے ہوئے وہ گیس روم میں پہنچ گئی تھی۔ یہ کیا، چچی نے دروازے پر لاک نہیں لگایا؟ صبح تک تو یہاں پر لاک تھا۔ ثانیہ بیگم ہر وقت دروازے کو لاک لگا کر رکھتی تھی، ہوا تھا کہیں عروشہ اس کمرے میں گھس کر چند پل سکون کے نہ گزار لے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے جلدی سے اے سی آن کیا، بستر پر لیٹتے ہی اسے بیگانہ سکون کا احساس ہوا، سارے دن کی تھکن ہوئی تھی، اسی لیے کچھ دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ ارسلان جو واش روم میں نہانے کے لیے گیا تھا واپس آیا تو اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ خالہ کو میرا کتنا خیال ہے، کیسے چند منٹوں میں انہوں نے میرے رہنے کا انتظام کر دیا۔ تولیے سے اپنے بال خشک کرنے کے بعد اب سیدھا بستر پہ آ کر لیٹ گیا۔ آج سارا دن اس کا میٹنگ میں گزرا تھا اور باقی کا وقت اس نے سفر میں گزارا۔ آج وہ پوری طرح سے تھک گیا تھا، نیا بزنس اسٹیبلش کر رہا تھا، اس لیے ضرورت سے زیادہ ہی اسے اپنے بزنس کو وقت دینا پڑ رہا تھا۔ موبائل پر اس نے سرسری سی نظر ڈالی تھی، بہت سارے میسیجز تھے جو اس کے منتظر تھے۔ اس وقت میں کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، بس ایک لمبی نیند لوں گا، اس کے بعد ہی باقی کام کروں گا۔ پرسکون سا ہو کر اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتا ہوا وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ کروٹ بدلتے ہوئے اسے عجیب احساس ہوا تھا، اس کے ہاتھ کسی نرم گرم وجود سے جا کر ٹکرائے۔ ایک بار تو وہ حیران رہ گیا، بلکہ اس میں خوف سا بھی بیدار ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ خود کلامی کرتے اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی، اور جب سوئے ہوئے وجود پر روشنی پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے پاس کسی اجنبی لڑکے کو دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، چور چور، گھر میں چور ہے! وہ بری طرح چلائی تو ارسلان نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ ہو جاؤ، چلاؤ مت، مجھے بتاؤ تم کون ہو اور اس طرح میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم جانتی نہیں تھی میں یہاں ٹھہرنے والا ہوں؟ ایک لمحے میں ہی ارسلان پہچان گیا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ عروشہ ہے، اس کے پھوپھو کی بھتیجی، وہ یتیم لڑکی جو بچپن سے اس گھر میں رہ رہی ہے۔ ارسلان اسے اچھے سے پہچانتا تھا، مگر وہ جو نیند سے اچانک جاگی تھی اور اپنے پاس کسی اجنبی لڑکے کو دیکھا تو وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ ارسلان کے رکنے کے باوجود بھی وہ چیخیں چلانے ہی جا رہی تھی، تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور پورے کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ دروازے کے پیچھے راشدہ بیگم کھڑی غضبناک نظروں سے عروشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عروشہ نے آنکھیں کھولی، اپنے سامنے چچی اور پھر ساتھ میں موجود ارسلان کو دیکھ کر وہ پل بھر میں بوکھلا گئی، جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چچی میں نہیں جانتی تھی کہ یہ یہاں پر سو رہے ہیں، اچانک سے میری آنکھ کھلی تو انہیں اپنے پاس دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ سوری، میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو گئی۔ راشدہ بیگم تیزی سے اس کے پاس آئیں، شیر کی طرح اس پر چھپٹی، پے در پہ کئی تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارے۔ حرافہ، بد زبان، بد کردار، میرے بھانجے کو پھنسانے چلی تھی؟ اس نے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آدھی رات کو اس کے کمرے میں آ گئی۔ ارسلان کے سامنے اس قدر تذلیل پر اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ چچی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ یہاں پر سو رہے ہیں، مجھے تو گرمی لگ رہی تھی اور میں اس اے سی میں آ کر سو گئی۔ وہ مسلسل اپنی صفائی دے رہی تھی اور راشدہ بیگم کا ہاتھ بھی مسلسل چل رہا تھا۔ ارسلان نے بمشکل انہیں عروشہ سے الگ کیا تھا۔ خالہ جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنا غصہ ٹھیک نہیں۔
اب یہاں بیٹھیے، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ جلدی سے ارسلان نے انہیں پانی کا گلاس دیا تھا۔ پانی انہوں نے ایک ہی سانس میں پیا، مگر ابھی بھی ان کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کے منہ سے عروشہ کے لیے مسلسل مغالطات نکل رہی تھی۔ وہ سر جھکائے پوری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اور ارسلان وہ اس بے وقت کی راکنی پر پوری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ خالہ جان اب بس کر دیں، اس بیچاری سے غلطی ہو گئی، چھوڑ دیں اسے۔ عروشہ تم جاؤ یہاں سے۔ عروشہ بھی جیسے اسی انتظار میں تھی کہ کوئی اسے کمرے سے نکلنے کو بولے، وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیکھا تم نے، ایسی ہوتی ہیں ہرافہ لڑکیاں جو معصوم شکل بنا کر لڑکوں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں۔ میرا بھولا معصوم بیٹا، شکر ہے تم اس کے چکر میں آنے سے بچ گئے۔ ارسلان نے بمشکل اپنے تاثرات روکے تھے۔ خالہ جان اب آپ جا کر آرام سے سوئیں، اور پلیز اب آپ خالو جان کو یہ سب مت بتائیے گا۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ان کی نظروں میں میرا امیج بھی خراب ہو جائے گا۔ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے مائکے کا آپ کے شوہر کی نظر میں امیج خراب ہو جائے؟ راشدہ بیگم نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر اس بات کو یہیں دفن کر دیں، چھوڑ دیں اس واقعے کو۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ مگر راشدہ بیگم اتنی آسانی سے بات کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی کہ اتنی دیر سے وہ عروشہ اور اس کی ماں کے بخی اور دھڑ رہی تھی۔ ارسلان بمشکل اپنی جمائیوں پر قابو پاتے ہوئے ان کی ساری باتوں کو سننے پر مجبور تھا۔ پھر جب وہ بولتے بولتے تھک گئی اور جب خود نیند سے بری طرح مغلوب ہو گئی تو ارسلان کو سونے کی تاکید کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ ارسلان نے بے ساختہ شکر ادا کیا تھا۔ لائٹ آف کر کے اب کی بار احتیاط سے دروازہ بند کر کے وہ بستر پہ جا کر لیٹ گیا۔ مگر تب اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ کچھ دیر پہلے جو نرم گرم وجود اس کے ہاتھ سے چھوا تھا، اسے اپنے ہاتھ پر اسی وجود کا احساس ہونے لگا۔ پوری رات عروشہ کے آنسو بہاتے ہوئے گزری تھی۔ صبح کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی اور چچی نے اسے 2 تھپڑ مار کر سوتے ہوئے اٹھا دیا۔ کیا بات ہے، ابھی تک تمہاری آنکھ نہیں کھلی؟ سارے گھر کے کام پڑے ہیں، چچا نے آفس جانے ہیں اور باقی بچوں نے اسکول اور کالج۔ کب اٹھو گی، کب ناشتہ بناؤ گی؟ اور وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دوپٹہ اوڑھ کر وہ ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئی، اور پھر اس کی ناک ختم ہونے والی مصروفیت بھی شروع ہو گئی تھی۔ کبھی کسی ایک کی پسند کا ناشتہ تو کبھی دوسرے کی پسند کا ناشتہ، اور پھر ساتھ ساتھ کچن کی صفائی۔ اب وہ خود ناشتہ کرنے کا سوچ رہی تھی جب اسے اپنے پاس اس مخصوص مہک کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑی تو نعمان سے ٹکراتے بچی۔ اس کے پورے وجود میں ناخوشگوار سی لہر پھیل گئی، جبکہ نعمان کے چہرے پر معائنہ خیزی سے مسکراہٹ رینگ گئی۔ اب میرے اتنے قریب کیوں کھڑے ہیں؟ دور ہو کر کھڑے ہوں اور بتائیں کیا کام ہے؟ نعمان اس کی چچی کا بیٹا تھا، سب سے بڑا اور لاڈلا بیٹا، جو یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ عروشہ کو اس سے بہت ہی زیادہ خوف آتا تھا۔ اکیلے دیکھ کر وہ عروشہ کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آتا، ہلکی پھلکی جسارت بھی کر دیتا۔ عروشہ اسے دیکھتے ہی سر پڑ جاتی۔ بہت بار اس کا دل چاہتا کہ وہ چچی سے اس لڑکے کی شکایت کرے، مگر ڈرتی تھی کہ نعمان اور چچی اس بات کو بھی اس کے اوپر لے کر آئیں گے اور اسے ہی الزام دیں گے، اس لیے خاموشی سے وہ ان سب چیزوں کو سہ رہی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ نعمان صبح کا گیا رات گئے واپس آتا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا۔ عروشہ دن بھر اس کی خلیص حرکتوں سے محفوظ رہتی تھی، مگر جب بھی اس کا عروشہ سے سامنا ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر لیتا، ایسی کوئی نہ کوئی حرکت کر دیتا جس سے عروشہ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ ابھی بھی وہ ارادتاً اس کے گالوں کو چھونے لگا تھا۔ عروشہ نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کو کیا چاہیے نعمان بھائی؟ جو مجھے چاہیے کیا تم مجھے وہ دو گی؟ اس کے چہرے کے اوپر جھکتے ہوئے وہ نرمی معائنہ خیزی سے بولا تو عروشہ کو یکدم ہی اس کی نفرت ہونے کا احساس ہوا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے نفرت ہے آپ کی شکل سے۔ آپ کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ میں آپ کی بہنوں جیسی ہوں اور آپ اپنے ہی گھر کی لڑکی پر بری نظر رکھتے ہیں؟ اس کی جسارت پر بری طرح خائف ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ اس انسان کو آگ لگا دے یا اپنی جان لے لے۔ نعمان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تو میری ذرا سی بے تکلفی پر اتنا گھبرا جاتی ہو؟ اگر میں تم پر پوری طرح سے کھل جاؤں تو تب تمہاری گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا؟ اگر میں خیالوں میں تمہیں قربت کے عالم میں سوچتا ہوں تو میری اپنی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ عروشہ کو اس کی اتنی گھٹیا بات پر زوروں کا غصہ آیا تھا۔ وہ اس کی طرف کمر کر کے دوبارہ ناشتہ بنانے لگی تھی، تبھی راشدہ بیگم کچن میں آئیں۔ کتنا وقت ہے عروشہ؟ ارسلان بھی اٹھ گیا ہے، وہ ناشتے پر پراٹھے کھانے ہیں، جلدی سے پراٹھے بناؤ۔ اور نعمان تم یہاں کیا کھڑے ہو؟ نعمان اپنی ماں کو دیکھ کر سنبھل گیا۔ میں عروشہ سے یہی کہنے آیا تھا کہ میرے لیے بھی ناشتے میں پراٹھے بنا دے، مگر یہ تو میری بات سننے پر تیار ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ کس بات کا نخرہ ہے تم نے میرے بیٹے کو اس کی بات کا جواب نہیں دیا؟ شکر کرو ابھی میں نے تمہیں تمہارے چچا کو تمہاری رات والی حرکت کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ وہ تمہاری جان لے لیتا۔ نعمان اپنی ماں کی بات پر چونکا تھا۔ کیا ہوا ہے ماں؟ آپ کس حرکت کے بارے میں ذکر کری ہیں؟ کیا کیا اس نے؟
کیا بتاؤں تمہیں، صرافہ نے ارسلان کو اپنی طرف فائل کرنے کے لیے کتنی گری ہوئی حرکت کی ہے۔ آدھی رات کو جو اس کے کمرے میں چلی گئی تھی، ارے وہ تو شریف لڑکا ہے جو اس نے مجھے بلا لیا، ورنہ ہوتا کوئی اور تو اس کی ذات سے ضرور ہی فائدہ اٹھاتا اور ہم کسی کو موتی کھانے کے قابل نہ رہتے۔ نعمان کے ہونٹ او کے انداز میں سکڑ گئے تھے۔ اس نے بے یقینی سے عروشہ کی طرف دیکھا تھا اور عروشہ کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ راشدہ بیگم تو اپنی بھڑاس نکال کر چلی گئی تھی، مگر اب نعمان کو اپنی خباثت نکالنے کا موقع مل گیا۔ اگر تمہیں اتنی ہی آگ لگی ہوئی تھی تو میرے کمرے میں آ جاتی، میں تمہاری آگ اچھے سے بجھاتا اور شور مچا کر ماں کو بھی کمرے میں نہ بلاتا۔ عروشہ نے نفرت سے دیکھا تھا۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے مجھ پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا تو تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا؟ اتنی معصوم ہو نا تم؟ تو کیا آدھی رات کو تم ارسلان کے کمرے میں میلاد پڑھنے کے لیے گئی تھی؟ اب پلیز یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز۔ وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے پوری طرح سے رو پڑی۔ نعمان اسے کچھ دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آج رات میرے کمرے میں شرافت کے ساتھ آ جانا۔ اب تک تو میں تمہیں اس بات پر چھوٹ دے رہا تھا کہ گھر کی لڑکی ہو، گھر کی عزت خراب کرنا صحیح نہیں، مگر اب جب تمہیں خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں تو میں یہ کیوں کروں؟ اگر تم ارسلان کے کمرے میں آدھی رات کو جا سکتی ہو تو میرے کمرے میں بھی آ سکتی ہو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ عروشہ کے سر پہ بم پھوڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور عروشہ جیسے اکھڑے قدموں سے زمین پر گر گئی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اپنے ہی گھر میں اب میں غیر محفوظ ہو گئی ہوں کہ انسان مجھے عزت سے رہنے دے گا؟ کیا کروں میں؟ کیسے اپنی اس مشکل کے بارے میں بتاؤں؟ چچا کو بتاؤں گی تو وہ یقین نہیں کریں گے اور چچی کو بتاؤں گی تو الٹا مجھے ہی مارے گی۔ زمین پر بیٹھی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ راشدہ بیگم کچن میں آئیں تو ایک بار پھر سے پوری طرح سے ڈانٹا، تم اپنے کون سے یار کے مرنے کا شوق بنا رہی ہو؟ دونوں ناشتے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور یہاں پر تم ہو کہ تمہارے ڈرامے ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ میں پوچھتی ہوں کتنی دیر لگے گی ناشتے کو؟ وہ جلدی سے سنبھلی، بس میں ناشتہ بنا رہی ہوں، آپ جائیں میں آتی ہوں۔ اس نے جلدی ہاتھ چلائے تھے پراٹھے بنا کر چائے لے کر وہ ان کے پاس آئی۔ نعمان کے پاس ناشتہ رکھ کر واپس جانے لگی تو نعمان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارسلان نے بے ساختہ اس منظر کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو تو عروشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، وہ پوری طرح خوفزدہ نظر آنے لگی۔ آپ نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے نعمان بھائی؟ چھوڑے میرا ہاتھ، میں تم سے کہہ رہا تھا کہ میرے لیے آملیٹ بنا کر لاؤ، پراٹھے کے ساتھ مجھے آملیٹ کھانا ہے، جانتی ہو تم میں جب بھی پراٹھا کھاتا ہوں ساتھ آملیٹ کھاتا ہوں۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں گے تو میں جاؤں گی نا؟ اپنا ہاتھ جھٹک کر بولی تو نعمان نے عجیب سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ ارسلان نے ان دونوں کے رویے کو بغور نوٹ کیا تھا۔ اسے نعمان کا انداز عجیب لگا تھا تو عروشہ کا انداز بھی جھٹکا گیا۔ وہ نعمان سے اتنا خوفزدہ کیوں تھی؟ ناشتہ کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے آفس اور یونیورسٹی چلے گئے تھے۔ عروشہ پورے گھر کے کام کاج نپٹانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ راشدہ بیگم ہمیشہ کی طرح ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی کسی سہیلی کے ساتھ ملنے کے لیے چلی گئی تھی اور ان کی غیر موجودگی میں عروشہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس کی زندگی میں یہی ایک پل سکون کے ہوتے تھے جب سب لوگ گھر سے باہر ہوتے اور وہ یہ پل اپنی مرضی کے مطابق گزارتی تھی۔ اس کی زندگی ہمیشہ سے ہی ایسی نہیں تھی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بہت خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی۔ میٹرک تک وہ ایک بہت خوش اخلاق اور ذہین طالبہ تھی۔ اس کا شمار اسکول کی سب سے لائق پائق لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ ہمیشہ وہ اچھے نمبروں سے ہی پاس ہوتی۔ جب وہ فرسٹ ایئر میں تھی تو اس کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ آیا تھا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ اس کے ماں باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اسے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس دن وہ بہت روئی تھی، بہت تڑپی تھی۔ چچا نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ ایک چچا ہی تو تھے جو اسے اپنا سمجھتے تھے، وہی اسے محبت کرتے تھے۔ باقی تو رشتوں میں پھپھو اور تایا لوگ وہ تو اس کے ساتھ صرف نام کا ہی تعلق رکھنا پسند کرتے تھے۔ ننیال کے نام پر وہ کسی رشتے سے بھی واقف نہیں تھی۔ اکثر وہ ماں سے اپنی ننیال کے بارے میں پوچھتی مگر وہ اسے ہمیشہ ٹال دیتے۔ آج تک عروشہ یہ نہ جان سکی تھی کہ اس کے ننیال میں کون کون ہے، اس کی ماں اپنے ننیال والوں سے کیوں نہیں ملتی، اور پھر جب چچا اسے اپنے گھر لے کر آیا، اس کی پراپرٹی اور گھر کو بیچ کر انہوں نے اپنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے تھے۔ چچی کو اس بات پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ ارے اب ہم اسے پالیں گے، پڑھائی کا خرچہ، کل کو شادی کا خرچہ، یہ سب کیا ہم اپنے پلے سے کریں گے؟ اب آپ نے اس کا سارا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں کیوں رکھوا دیا؟ اسلم صاحب نے انہیں مشکل سے خاموش کروایا تھا۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ جو پیسے اس پر خرچ ہوں گے وہ اس کے اکاؤنٹ سے ہی نکلیں گے، اور اس کی شادی پر بھی اس کے باپ کا پیسہ ہی استعمال ہوگا۔ میں اپنا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اب تم خوش ہو جاؤ۔ راشدہ بیگم سن کر خاموش تو ہو گئی مگر خوش ہونا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ انہیں اس چھوٹی سی لڑکی پر جانے کیا پرخاش تھی۔ وہ اسے چند دنوں میں ہی بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی انہیں غصہ آ جاتا۔ عروشہ
جو ماں باپ کے بچھڑنے کے صدمے سے گزری تھی، اسے اس وقت محبت کی ضرورت ہی ہے، اس رشتوں کی جو اسے سنبھال لیتے، اس کو جذباتی سہارا دیتے، مگر یہاں پر تو اسے اتنی ذہنی تشدد ملتے تھے۔ سب سے زیادہ دکھ تو اسے نعمان کے رویے پر تھا، جو اکیلا دیکھتے ہی اسے ہراساں کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کمرے میں جا کر چھپ جاتی اور چچی سے بھی کچھ کہنے کی کوشش کرتی، مگر وہ جیسے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی۔ ان کی طرف سے ایسا رویہ دیکھ کر وہ بری طرح مایوس ہو جاتی۔ چچا سے بات کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، بھلا انہیں کیا کہتی کہ ان کا بیٹا اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے، پڑھائی میں بھی اب اس کا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ چچی نے بھی اسے پڑھنے پر زیادہ زور نہیں دیا تھا، اسے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ وہ مشکل FA پاس کیا تھا اور عروشہ نے چچی نے کہا اب کل کو اسی شادی کرنی ہے، سسرال جائے گی تو کام کاج بھی آنا چاہیے، اس لیے اب میں اسے کچن کے کام سکھاؤں گی۔ چچا کو اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ سارا معاملہ انہوں نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ تم بہتر جانتی ہو کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اور ایون چچی نے اپنے دونوں نوکرانی کو چھٹی دے دی تھی اور ان دونوں کی جگہ عروشہ نے لے لی۔ ایک ایک کر کے سارے کاموں کی ذمہ داری اس پر آ گئی تھی۔ صبح سے لے کر رات تک وہ کچن میں کام کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نعمان کو ناگوار حرکتوں کو بھی برداشت کرتی۔ چچی یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی عروشہ کا ساتھ نہیں دیا، کبھی انہوں نے نعمان کو ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اب تو نعمان سرعام اس کے ساتھ انتہائی غلیظ حرکتیں کرنے لگا تھا۔ عروشہ کو اپنے آپ سے نفرت سی ہونے لگی تھی اور اب تو وہ اس کی اس عزت کو رونے کے در پہ تھا۔ کیا کروں گی اب میں؟ کیسے اس انسان سے اپنی عزت بچاؤں گی؟ نعمان کے گھر سے جانے کے بعد بھی وہ اس کی کہی گئی باتوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس دن کے لیے ارسلان نے بھی اسی گھر میں اپنی رہائش رکھی تھی، کیونکہ وہ اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے رہنے کا انتظام ہوٹل میں کر دیا تھا، مگر خالہ نے جب یہ سنا تو وہ بری طرح ناراض ہو گئیں۔ جب تک تم اپنا گھر نہیں لے لیتے تب تک تم ہمارے گھر میں رہو گے، تمہارے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے۔ اگر اس گھر میں میرے شوہر کی بھتیجی رہ سکتی ہے تو میرا بھانجا کیوں نہیں رہ سکتا؟ وہ ان کی بات پر خاموش ہو گیا اور پھر ماں نے بھی قائل کیا تو وہ خالہ کے گھر آ کر رہنے لگا۔ جب بھی وہ گھر میں آتا تو اسے سب کا رویہ عروشہ کے ساتھ اکھڑا محسوس ہوتا اور یہ بات اسے بہت عجیب لگتی تھی۔ اس کے گھر میں تو ملازمہ کے ساتھ بھی اچھے سے بات کی جا رہی تھی، ملازمہ کی بھی عزت تھی، مگر یہ لڑکی جس کا ان لوگوں کے ساتھ انتہائی قریبی رشتہ تھا، ان کا اس لڑکی کے ساتھ رویہ بہت زیادہ خراب تھا۔ بارہا اس نے سوچا کہ خالہ سے اس بارے میں بات کرے گا، مگر پھر ان کی طبیعت سوچ کر وہ نظر انداز کر دیتا۔ آج سب لوگ آفس سے گھر جلدی آ گئے تھے، آج تو نعمان بھی گھر جلدی آ گیا تھا اور بار بار کچھ کہتی ہوئی نظروں سے عروشہ کے چہرے کا ہی طواف کر رہا تھا۔ عروشہ اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھتی تھی، اسی لیے پوری طرح سے سہم گئی۔ چچی نے آج اس پر 3 طرح کے کھانے بنانے کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ وہ شام سے ہی کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی اور رات تک وہ سارے کاموں سے فارغ ہوئی۔ اسے کھانا کھانے کا وقت نہیں ملا۔ جلدی وہ برتن دھو کر اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی تاکہ نعمان کی نظروں سے وہ بچ سکے۔ برتن دھوتے بھی اسے کافی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ آج برتن بھی معمول سے زیادہ تھے۔ گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت واقعی سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ ہاتھ پوچھ کر وہ کچن سے باہر نکلی۔ ابھی وہ اپنے کمرے سے چند قدم کے فاصلے پر تھی جب اس پر اچانک سے آفت پڑی۔ نعمان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا شروع کر دیا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اس کی گرفت میں کسی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ تبھی اس نے نعمان کے ہاتھ پر زور سے کاٹا۔ نعمان نے ہاتھ منہ سے ہٹایا تو وہ زور سے چلانے لگی۔ نعمان نے اسے زبردستی ایک بار پھر سے دبوچ لیا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کے منہ سے کسی قسم کی آواز نہ نکل سکے اور کوئی اس کی اس حرکت کے بارے میں جان نہ سکے۔ ارسلان کافی دیر سے اپنی ایک فائل میں الجھا ہوا تھا، اب تو اس کا سر بھی درد کرنے لگا تھا۔ چائے لینے کے ارادے سے وہ کمرے سے باہر نکلا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ سامنے لاؤنج میں 0 واٹ کا بلب کی روشنی آن تھی اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس نے 2 سائے دیکھے جو آپس میں گتم گتا تھے۔ ارسلان نے لائٹ آن کر دی۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید یہاں پر کچھ اور آ گیا ہے، مگر نعمان کو عروشہ کے ساتھ گتم گتا دیکھ کر وہ کتنی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکا۔ حیران نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ نعمان جو اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا، عروشہ جو اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب روشنی آن ہوئی تو دونوں نے جلدی سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ عروشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر گھبراہٹ کے اثرات تھے، رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، جبکہ نعمان بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ اور پھر جلد ہی اس نے اپنے تاثرات پر قابو پا کر مسکراتے ہوئے کہا، میں عروشہ کو تنگ کر رہا تھا، اسے ڈرا رہا تھا، یہ بہت ڈرپوک ہے، ذرا سی بات پر چڑ جاتی ہی میرے کمرے میں چھپ گئی تھی۔
تو میں نے سوچا کہ عروشہ کو چپکلی سے ڈراتا ہوں اور نہ جانے کیوں تفصیل سے صفائی دے رہا تھا. ساتھ اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پہنچ رہا تھا. صاف لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر ارسلان اس وقت کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا. عروشہ جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگی، دروازہ اس نے زور سے بند کیا. اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا، دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا. زمین پر بیٹھ کر وہ بری طرح سے روئی تھی. یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے! اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ ہو گئی ہوں. یہ انسان مجھے جب تک حاصل نہ کر لے تب تک مجھے نہیں چھوڑے گا. یا اللہ، مجھے ان لوگوں سے نجات دلا. میرے لیے کوئی نجات دہندہ بھیج دے جو مجھے یہاں سے کسی پرسکون جگہ پر لے جائے. رات گئے تک وہ روتے ہوئے اللہ سے فریاد کرتی رہی تھی. دل ہی دل میں وہ ارسلان کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے نعمان کے شکنجے سے بچا لیا تھا. لیکن اگر دوبارہ ایسا ہوا، دوبارہ اگر نعمان اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کے بعد اگر اس نے اپنی منمانی کی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ عروشہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی اور کوئی اس کی بات پہ یقین بھی نہیں کرے گا. اپنے کمرے میں واپس آنے کے بعد بھی ارسلان کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا اور نعمان کا اس طرح اپنی صفائی دینا اسے گڑبڑ کا احساس دلا رہا تھا کہ جلد ہی وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا. اس وقت ہو سکتا ہے نعمان سچ کہہ رہا ہو، سچ میں وہ اسے چپکلی سے ڈرانا چاہتا ہے، اس لیے عروشہ اتنا گھبرا رہی ہے. آخر وہ اس کا کزن ہے، بچپن سے ایک گھر میں رہ رہے ہیں. مجھے اتنا تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، اس بات پر غلط انداز میں نہیں سوچنا چاہیے. وہ جلدی اپنی سوچ کو جھٹکنے میں کامیاب ہو گیا تھا. عروشہ پہلے سے بھی زیادہ محتاط رہنے لگی تھی. شام ہوتی وہ سارے کام سمیٹنے لگتی، جلدی جلدی ساتھ ساتھ برتن دھوتی جاتی. چچی ہمیشہ اسے برتن دھو کر ہی سونے کی تاکید کرتی تھی. ان کا کہنا تھا کہ گندے برتنوں کی وجہ سے گھر سے برکت اڑ جاتی ہے اور عروشہ ان کی ہر بات پر بنا چوں چرا کیے عمل کرتی جاتی. کافی سارے دن بیت گئے تھے. نعمان کی طرف سے اسے اطمینان ہو گیا تھا. اس دن کے بعد سے نعمان نے اسے تنگ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اور وہ خوش تھی کہ شاید نعمان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے یا پھر وہ ارسلان کی وجہ سے ڈر گیا تھا. جو بھی تھا، عروشہ کی زندگی میں سکون آ گیا تھا، مگر جلد ہی یہ سکون رخصت ہو گیا. صبح جب وہ ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی تو اس نے چچی کو سنا وہ خالو جان کے ساتھ شادی پر جانے کے لیے ڈسکس کر رہی تھی. میں اور سبحان اتوار کے دن چلے جائیں گے اور پھر آپ سب لوگ بھی سوموار کو آ جائے گا. 2 دن کی ہی تو بات ہے. 2 دن ہم لوگ وہاں پر رکیں گے، پھر گھر واپس آنے ہی ہے. مگر عروشہ کا کیا ہوگا؟ وہ گھر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ اکیلی کیوں؟ گھر میں نعمان بھی تو ہوگا. پہلے نعمان سے شادی کا ذکر کیا تو اس نے انکار کر دیا. کہنے لگا کہ پیپرز ہو رہے ہیں، وہ چھٹی نہیں کر سکتا. ارسلان یہ بات سن کر چونکا. اس نے ایک نظر عروشہ پر ڈالی جس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا. اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر جا گرا. وہ چائے پی جو ابھی چچا جان کے لیے لانے والی تھی. چچی نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تھا. کیا حرکت ہے عروشہ؟ اتنا قیمتی برتن تم نے توڑ دیا، کچھ احساس ہے تمہیں؟ عروشہ نے بمشکل تھوک نکلا. چچی جان، مجھے اکیلے ڈر لگے گا، میں بھی آپ کے ساتھ شادی پر جانا چاہتی ہوں. زندگی میں پہلی بار عروشہ نے کہیں جانے کی فرمائش کی تھی. وہ تو بالکل خاموش اور غم گو تھی. جہاں بٹھا دیا جاتا بیٹھی رہتی. نہ کبھی کھانے کی فرمائش کی، نہ کبھی جانے کی ماں باپ کے ساتھ. اس کی ساری فرمائشیں بھی جیسے روٹ گئی تھی. کیوں؟ تمہیں کیوں لے کے جاؤں؟ وہاں پر تمہارا کون ہے؟ وہاں پر ویسے بھی ارسلان اور نعمان دونوں گھر پر ہیں اور تمہارے چچا جان بھی. صرف ایک دن ہی شادی پر جائیں گے. ان سب کو کھانا اور ناشتہ کون دے گا؟ خالہ جان، ارسلان بولا تھا. اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو آپ انہیں لے جائیں، ہم لوگ مینج کر لیں گے. کھانا باہر سے آ سکتا ہے. نہ بیٹا نہ، ہم نے اپنے گھر کے مردوں کو باہر کے کھانے کی عادت نہیں ڈالی. اور عروشہ کو ضرورت بھی کیا ہے وہاں پر جانے کی؟ تمہاری چچی ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ کی بات چچا جان بولے تھے. تم گھر میں ہی رہو آرام سے. تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ اور خواری ہوگی تم. اور وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلے گئے. ارسلان کو عروشہ کے چہرے پر جو احساس ہوا وہ بری طرح ڈر گئی. شاید اکیلے رہنے کے احساس سے گھبرا رہی تھی. کیا سچ میں نعمان نے اسے ہراس تو نہیں کیا؟ یہ سوچ ارسلان کے دماغ میں آئی تو وہ اور سوچتی نظروں سے عروشہ اور نعمان کو دیکھنے لگا. نعمان کے انداز میں ایک عجیب سا اطمینان تھا. آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آنے لگی تھی. جس طرح سے وہ عروشہ کو دیکھتا، وہ دیکھنے کا انداز نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا. ارسلان کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، مگر کیا سب لوگ اس بات سے بے خبر تھے؟ اور پھر چچی نے وہی کیا جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا. سبھی لوگ شادی پر چلے گئے اور عروشہ کو اطمینان تھا کہ آج چچا جان گھر پر ہوں گے اور ان کے وجود کی موجودگی میں تو نعمان کبھی بھی ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا. شام کا وقت بیت گیا مگر ابھی تک ان لوگوں میں سے کوئی بھی گھر نہیں آیا تھا. دروازے پر بیل ہوئی تو وہ عروشہ کی جان میں جان آئی. سب سے پہلے چچا جان ہی گھر آئے تھے. چچا جان کا خیال کر کے ہی اس نے دروازہ کھولا، مگر سامنے کھڑے نعمان کو دیکھ کر وہ بری طرح سے شرزہ رہ گئی. دروازہ بند کرنا چاہا مگر نعمان نے دروازے کے بیچ میں پاؤں رکھ کر
اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور پھر دروازہ کھلا چھوڑ کر ہی وہ عروشہ کے قریب آ گیا اور اس نے اپنے بازو میں جکڑا تو بری طرح سے گھبرائی، وہاں سے بھاگتے ہوئے کچن میں آ گئے، جیسے کچن ہی اس کا اپنا ہو اور پناہ گاہ ہو۔ اگلے ہی لمحے نعمان بھی عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چچا جان کہاں ہیں؟ اس کے منہ سے لڑکھڑائی ہوئی آواز نکلی۔ نعمان کی آنکھوں میں اس وقت شیطانیت ناچ رہی تھی، چہرے پر بھی عجیب سے وحشیانہ تاثرات ہیں۔ اب وہ شادی پر چلے گئے ہیں، مگر کیوں؟ آج تو وہ گھر آنے والے تھے نا؟ ہاں، مگر میں نے انہیں شادی پر بھیج دیا، وہ تمہاری وجہ سے یہاں پر رکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں گھر پر ہوں اور عروشہ کا اچھے سے خیال رکھوں گا، آپ فکر مت کریں، اور میرے سمجھانے پر وہ شادی پر چلے گئے۔ اور ارسلان، اس نے مجھے کال کر کے بولا تھا کہ وہ آج رات گھر نہیں آئے گا، وہ میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر میں جا رہا ہے، اس لیے میں اور تم آج اکیلے ہیں۔ آج مجھے منمانی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آج تمہیں جتنا شور مچانا ہے مچاؤ، جتنا رونا ہے رو۔ آج تمہیں بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ تمہارے چچا جان، نہ تمہاری چچی، اور نہ ہی تمہارا وہ ارسلان۔ ویسے مجھے سچ بتاؤ عروشہ، کیا ہوا تھا؟ کیا تم سچ میں اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی؟ وہ ایک قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف پڑا تو اس نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے کچھ مت کریں، میں آپ کی کزن ہوں، آپ کی چچی زاد بہن، آپ اس رشتے کا خیال کریں۔ ارے تم ایسا رو کیوں رہی ہو؟ اتنی بدحواس کیوں ہو رہی ہو؟ تم نہیں جانتی عروشہ کہ تم نے میرے دل پر کیسا جادو کیا ہے؟ تمہیں دیکھتے ہی میں پاگل سا ہونے لگتا ہوں، اپنے آپ پر میرا قابو نہیں رہتا۔ اب تم میرے سامنے ہو تو میں اپنے آپ کو بے بس سا محسوس کر رہا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ کمرے میں، چلو، آج میں تمہیں ایسی دنیا کی سیر کراؤں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ عروشہ زور زور سے روئی جا رہی تھی۔ خدا کے لیے آپ ایسا مت کریں، میری زندگی برباد مت کریں، آخر مجھے برباد کر کے آپ کو کیا مل جائے گا؟ میں بری لڑکی نہیں ہوں، مت کریں میرے ساتھ ایسا۔ نعمان پر اس کی کسی فریاد کا، کسی آنسو کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اس پر تو شیطانیت سوار تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ چکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے بستر پر لے کر جاتا، حد سے بڑھتا، تبھی اس کے منہ پر ایک زوردار گھونسا لگا اور وہ کئی فٹ دور جا گرا۔ بے یقینی سے اس نے پلٹ کر دیکھا، دروازے کے بیچوں بیچ ارسلان کھڑا تھا۔ ارسلان نے پھر عروشہ کی طرف دیکھا جو بے یقین اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارسلان کو دیکھنے لگی۔ زمین پر پڑا ہوا دوپٹہ اس نے عروشہ کے سر پہ اڑایا تھا اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، چہرے پر بھی خراشوں کے نشان تھے۔ نعمان سے ہاتھا پائی کے دوران اس کی حالت اچھی خاصی خراب ہو گئی تھی۔ ارسلان کے دل میں عروشہ کے لیے ایک دم ہمدردی پیدا ہو گئی اور وہ نعمان پر پل پڑا تھا، اسے تھپڑوں اور گھوسوں سے مارنے لگا تھا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اپنے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے جواباً نعمان نے بھی اس کی ٹھیک ٹھاک عزت افزائی کی تھی۔ تم یہ بات کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ میں سب کو یہی کہوں گا کہ تم دونوں کا آپس میں چکر ہے اور میں نے تم دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ نعمان کی خباثت تو ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی جب اس کا اپنا پول کھلا تو وہ پاگلوں کی طرح خلاصت بکنے لگا تھا۔ عروشہ نے یہ منظر دیکھا تھا، اس کی حواس کافی دیر سے ناقابل برداشت بوجھ سہے جا رہے تھے اور اب مزید اس میں یہ سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ ایک طرف ڈھلک گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں تھی، چھت پر پنکھا رینگ رینگ کر چل رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہوش میں آتے ہی اسے سارے واقعات یاد آ گئے۔ اس نے اٹھنے کی بہت کوشش کی مگر دوبارہ سے وہ بستر پر گر گئی۔ اس کا سارا جسم درد سے چورتا، بخار کی شدت سے وہ بری طرح سے نڈھال ہو رہی تھی۔ نہ جانے کب تک وہ اسی طرح پڑی رہی۔ جب اس نے آنٹی سدرا کو کمرے میں آتے دیکھا، وہ ارسلان کی ماں تھی، اکثر ان کے گھر میں آتی جاتی رہتی تھی۔ ان کا عروشہ کے ساتھ رویہ کافی حد تک بہتر تھا۔ اپنی بہن کو بھی وہ کہتی تھی کہ یتیم لڑکی کے ساتھ ایسا برا سلوک مت کرو، مگر چچی ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ اب وہ عروشہ کے پاس آئیں، مسکراتے ہوئے اس کا حال احوال پوچھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری عروشہ؟ عروشہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر دوبارہ سے گر گئی۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے، 2 دن سے تم بے ہوش رہی ہو، پہلے تم کچھ کھا لو، پھر میں تمہیں دوا دے دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے لیے وہ دودھ اور بریڈ لے کر آئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اسے بریڈ کھلائی، دودھ پلایا اور پھر دوا پلا کر اسے سونے کی تاکید کر کے وہ کمرے سے چلی گئی۔ عروشہ ابھی تک بالکل بے یقینی کے عالم میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واقعی گھر والے کہاں ہیں اور ارسلان کی امی یہاں پر کیوں کر آئی ہیں، وہ اس کا اتنا خیال کیوں رکھ رہی ہیں، اور چچی اتنی دیر تک وہ اسے اس کے کمرے میں آرام کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہیں؟ وہ تو بخار میں بھی سارے کام نمٹایا کرتی تھی، اسے چند پل آرام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ چند پل جاگنے کے بعد اس کا ذہن پھر سے تاریکی میں ڈوب گیا
اور اب کی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی حالت پہلے سے بہت زیادہ بہتر تھی۔ واش روم میں جا کر اس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا۔ ابھی وہ کمرے سے باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ارسلان کی امی پھر سے وہاں پر آ گئی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب تم پہلے سے کافی بہتر ہو، مگر مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ اور دوا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ دوبارہ اسے دوا دے کر واپس جانے لگی تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ آنٹی، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میرا اتنا خیال رکھا۔ ارے بیٹی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ تم بن ماں باپ کی بچی ہو اور اس وقت پوری طرح سے بخار سے نڈھال ہو۔ اس وقت میں تو دشمن کا بھی دل بھی پسیج جاتا ہے، اور میری تو تمہارے سارے سے کوئی دشمنی بھی نہیں جو میں تمہارا خیال نہ رکھوں۔ وہ ان کی بات پر مسکرائی تو ساتھ میں اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ میری بیٹی، پریشان مت ہو، زندگی میں اچھے برے حالات آتے ہیں، مگر ہر برے حالات کے بعد اچھے حالات کا زندگی میں آنا یقینی ہے۔ آنٹی، میری زندگی میں تو سب کچھ برا ہی چل رہا ہے۔ جب سے ماں باپ گئے ہیں تب سے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی کی خوشیاں مجھ سے روٹ گئی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنٹی، آپ یہاں کیسے آئیں؟ آخر عروشہ نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کب سے اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں کیسے آئیں؟ اور وہ ارسلان کا نام لیتے ہوئے ہچکچائی تھی۔ کیا وہ آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں؟ اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا کیا آپ کو ارسلان نے بتایا ہے؟ ہاں میری بیٹی، میں سب جانتی ہوں۔ اس دن جب تو بے ہوش ہو گئی تھی تو ارسلان نے مجھے کال کر کے گھر بلایا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اسی وقت یہاں پر آ گئی تھی، تمہیں میں نے ہی سنبھالا تھا۔ اگلے دن پھر میری بہن گھر آئی۔ جب انہیں ساری بات پتہ چلی تو اس نے گھر آتے ہی بہت ہنگامہ کھڑا کیا، بہت غصہ کیا۔ نعمان تو اپنی غلطی ماننے پر تیار ہی نہیں تھا، اس نے سارا الزام ارسلان پہ ڈال دیا۔ تب ارسلان نے کہا کہ اگر اس کی غلطی ہے تو وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آج ہی ہم تمہیں دلہن بنا کر اس گھر سے لے جائیں گے۔ وہ کتنی دیر تک بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ آنٹی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ مجھے ایسی لڑکی کو آپ اپنی بہو بنائیں گی جس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں، جس کے اپنے سگے کزن نے اس پر بری نظر ڈالی؟ بیٹا، نعمان نے جو کیا وہ اس کی نیت تھی، اسے اپنی نیت کا پھل ملے گا۔ اس میں تمہاری کیا غلطی؟ تم پاک دامن ہو، معصوم ہو۔ ارسلان تمہاری پاک دامنی کی خود گواہی دیتا ہے، اور مجھے تو تم پر ہمیشہ ہی ترس آتا تھا۔ میں اپنی بہن پر بہت غصہ کرتی تھی کہ وہ اتنی معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہے، مگر میرا اس پر بس نہیں چلتا تھا۔ اور اب جب تم میرے گھر جا رہی ہو تو میں اپنے سارے ارمان پورے کروں گی جو میں نے اپنی بہو کے حوالے سے سوچے تھے۔ وہ سارے چاؤ چونچلے اٹھاؤں گی جو تم نے زندگی میں جتنے بھی دکھ دیکھے، ان سب کا ازالہ ہوگا۔ میری بچی، میرا ارسلان بہت اچھا ہے، تم بہت خوش رکھے گا۔ تم اس رشتے کے لیے انکار مت کرنا۔ اور وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں کہاں تھی؟ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ایسا کیا تو چچا اور چچی اسے نعمان کے ساتھ رشتے میں باندھ دے گے، اور وہ مرنا پسند کرتی مگر کبھی بھی نعمان کا ساتھ قبول نہ کرتی۔ ایسا شخص جس نے اسے رسوائی دکھ کے کچھ نہیں دیا، اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے سے بہتر تھا کہ وہ شادی ہی نہ کرتی۔ اگر اس کے مقابلے میں ارسلان جیسا انسان اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواہاں تھا تو وہ کبھی بھی اس نادر موقع کو ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ نکاح کے سادہ سے بندھن میں بندھنے کے بعد عروشہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ وہ گھر میں جہاں اس نے اپنی زندگی کی سب سے بھیانک دن دیکھا تھا، اب پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ ارسلان کی امی یعنی آنٹی سدرا اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آئی تھی۔ یہ گھر چچی راشا کے گھر جیسا ہی تھا، مگر یہاں کی فضا میں وہ گھٹن نہیں تھی جس نے عروشہ کا دم گھوٹ رکھا تھا۔ شروع کے دن جب عروشہ بالکل خاموش رہی، وہ صدمے اور خوف کے اس اثر سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی جو نعمان کی وحشت نے اس کے دل پر چھوڑا تھا۔ وہ ہر وقت سہمی رہتی، کچن میں جا کر زبردستی کام کرنے کی کوشش کرتی، مگر آنٹی سدرا اسے پیار سے روک دیتی اور کہتی کہ اب تم اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ بہو ہو، اور تمہیں یہاں ایک بیٹی کی طرح رہنا ہے۔ ارسلان کا رویہ عروشہ کے ساتھ انتہائی محتاط اور نرم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عروشہ کسی ذہنی اذیت سے گزری ہے، اس لیے وہ اس پر اپنے شوہر ہونے کا کوئی روپ نہیں ڈالتا تھا۔ وہ صبح جلدی آفس چلا جاتا، رات گئے واپس آتا تھا کہ عروشہ کو اس کی موجودگی سے کوئی گھبراہٹ نہ ہو۔ عروشہ اکثر رات کو دیر تک جاگتی رہتی اور پنکھے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی کہ کیا واقعی اس کی زندگی بدل گئی ہے یا یہ کوئی خواب ہے جو جلد ہی ٹوٹ جائے گا۔ اسے ارسلان کا وہ روپ کبھی نہیں بھولتا جب وہ ایک نجات دہندہ بن کر اس رات کمرے میں آیا تھا اور اس نے اپنی جان پر کھیل کر اسے نعمان کے چنگل سے بچایا تھا۔ ایک شام آنٹی سدرا کسی قریبی رشتہ دار کی عیادت کے لیے گئی تھی تو گھر میں عروشہ اور ارسلان اکیلے تھے۔ عروشہ نے معمول کے مطابق کچن میں رات کا کھانا تیار کیا اور چائے بنا کر لاؤنج کی میز پر رکھ دی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں جانے لگی تو ارسلان نے
جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اسے آواز دی، عروشہ کیا تم 2 منٹ کے لیے یہاں بیٹھ سکتی ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عروشہ کا دل زور سے دھڑکا، اس کے ذہن میں پرانے خوف نے پھر سے سر اٹھایا، مگر ارسلان کی آنکھوں میں چھپی نرمی دیکھ کر وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سختی سے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، جسے وہ خود کو کسی انجانے خطرے سے محفوظ کر رہی ہو۔ ارسلان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے عروشہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی سردی اور آنکھوں میں چھپا خوف ارسلان سے چھپا نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بہت ہی دھیمے لہجے میں بولا، عروشہ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کس دور سے گزر رہی ہو۔ تمہارے لیے کسی بھی مرد پر یقین کرنا اور اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اب خود کو اس گھر میں محفوظ سمجھو۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ عروشہ نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ ارسلان کی اس شرافت پہ حیران تھی جس نے بنا کسی لالچ کے اسے اپنی عزت بنایا تھا۔ ارسلان صوفے سے اٹھا اور عروشہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا، مگر اس نے عروشہ سے مناسب فاصلے برقرار رکھا تھا کہ وہ گھبرائے نہیں۔ اس نے عروشہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں ایک بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ عروشہ، یہ نکاح میں نے صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر نہیں کیا، بلکہ میں دل سے تمہیں قبول کر چکا ہوں۔ مجھے تمہاری سادگی، تمہاری عادتیں بہت پسند ہیں، تمہارا یہ دھیما اور سنجیدہ مزاج مجھے اچھا لگتا ہے۔ عروشہ نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر ارسلان کو دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس جیسی بے سہارا لڑکی کو بھی پسند کر سکتا ہے۔ ارسلان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ محبت ایک دن میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی میں تم سے یہ امید رکھتا ہوں کہ تم ابھی اسی وقت مجھ سے محبت کرنے لگو، لیکن مجھے اپنے رب پر اور خود پر پورا یقین ہے کہ بہت جلد میں تم سے سچی محبت بھی کرنے لگوں گا، اور تم بھی میرے دل میں اپنے لیے موجود اس جگہ کو محسوس کر پاؤ گی۔ بس مجھے تمہارا تھوڑا سا وقت چاہیے، کیا تم مجھے وہ وقت دو گی؟ عروشہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرا، مگر یہ آنسو پچھلے آنسوؤں کی طرح دکھا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پہلی بار ارسلان کے سامنے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ اسے لگا کہ واقعی اللہ نے اس کی فریاد سن لی ہے اور ارسلان کی صورت میں اسے ایک سچا ہمسفر عطا کر دیا ہے۔ اس رات کے بعد دونوں کے رشتے میں ایک واضح تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ عروشہ کا خوف اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، اور وہ اب ارسلان کے سامنے اتنی گھبراتی نہیں تھی، بلکہ صبح اس کے آفس جانے سے پہلے اس کی پسند کا ناشتہ تیار کرتی، اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی۔ ارسلان بھی عروشہ کی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بہت سراہتا۔ وہ جب بھی آفس سے آتا تو عروشہ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ یا اس کی پسند کی کوئی کھانے والی چیز ضرور لے کر آتا۔ آنٹی سدرا اپنی بہو اور بیٹے کے درمیان بڑھتی ہوئی اس غربت کو دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ ان کے بیٹے نے ایک یتیم لڑکی کی زندگی سنوار دی۔ ایک اتوار کی دوپہر ارسلان گھر پر ہی تھا اور عروشہ لاؤنج میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ارسلان کچن سے خود 2 کپ کافی بنا کر لایا اور ایک کپ عروشہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، چلو آج کتاب کو تھوڑا آرام دو اور اپنی اس کافی کے ساتھ مجھ سے کچھ باتیں کرو۔ عروشہ نے مسکرا کر کتاب بند کر دی اور کافی کا کپ تھام لیا۔ ارسلان نے اس کے مزاج کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ اسے زندگی میں کیا پسند ہے اور وہ آگے کیا کرنا چاہتی ہے۔ عروشہ نے بہت دنوں بعد اپنے دل کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر حالات نے اسے موقع نہیں دیا تھا۔ ارسلان نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ عروشہ کی پڑھائی دوبارہ شروع کروائے گا۔ عروشہ کے دل میں ارسلان کے لیے عزت اور پسندیدگی اور محبت کا روپ دھار رہی تھی۔ دونوں کا رشتہ اب ایک مضبوط بندھن میں تبدیل ہو رہا تھا، جہاں صرف سکون اور احترام تھا۔ دوسری طرف چچی راشدہ کے گھر میں فضا بالکل مختلف تھی۔ عروشہ کے جانے کے بعد کچن کے سارے کام اور گھر کی صفائی اب چچی راشدہ کے سر پہ پڑ گئی تھی۔ وہ ہر وقت تھکی ہاری رہتی اور عروشہ کو کوستی رہتی کہ وہ خرافہ لڑکی ان کے ہنستے کھیلتے گھر کو برباد کر کے چلی گئی ہے۔ نعمان کا غرور، اس کی سرکشی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اس کی ماں ہمیشہ اس کی ہر غلط حرکت پر پردہ ڈالتی۔ ارسلان کی ماں کا غصہ اس کے دل میں ابھی تک موجود تھا۔ وہ یونیورسٹی میں اپنی آوارہ گردی اور غلیظ حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ روز نئے لڑکوں کے ساتھ گھومتا اور لڑکیوں کو ہراساں کرنا اس کا روز کا مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک نئی لڑکی کا ایڈمیشن ہوا۔ اس لڑکی کا نام زینب تھا۔ وہ شہر کے ایک بہت بڑے اور بااثر بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ زینب نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ انتہائی بااعتماد اور اپنے حقوق کے لیے لڑنے والی لڑکی تھی۔ نعمان نے جب اسے دیکھا تو اس کی پرانی خباثت پھر سے بیدار ہو گئی۔ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے شرط لگائی کہ وہ اس لڑکی کو بھی
اپنے پیچھے لگائے گا۔ وہ کئی دنوں تک زینب کا پیچھا کرتا رہا اور اسے یونیورسٹی کی راہداریوں میں دیکھ کر نازیبہ جملے کستا رہتا۔ زینب نے شروع میں اسے نظر انداز کیا کیونکہ وہ یونیورسٹی میں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، مگر نعمان نے اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ لیا اور اس کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ ایک شام جب یونیورسٹی کی تمام کلاسز ختم ہو چکی تھی اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس گھر جا چکے تھے، زینب اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ پارکنگ کے ایک ویران کونے میں کھڑی تھی۔ نعمان اپنے جانے والے دوستوں کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ جیسے ہی زینب اپنی گاڑی کے قریب پہنچی، نعمان نے اس کا راستہ روک لیا۔ زینب نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، تم میرا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ سامنے سے ہٹو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ نعمان کے چہرے پر وہی وحشیانہ اور معنی خیز مسکراہٹ ابری جو کبھی عروشہ کو دیکھ کر ابھرتی تھی۔ اس نے زینب کے قریب آتے ہوئے کہا، ارے اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنا غصہ اچھا نہیں لگتا۔ میں تو بس تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور آج تو یہاں کوئی تمہیں بچانے والا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر نعمان نے ارادتاً زینب کا ہاتھ پکڑنے کی جسارت کی اور اسے اپنے قریب کھینچنے کی کوشش کی۔ زینب عروشہ کی طرح بے سہارا ڈرپوک نہیں تھی۔ اس نے پوری طاقت سے نعمان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور پیچھے ہٹ کر اپنے بیگ سے موبائل نکال لیا۔ نعمان اس کے اچانک تھپڑ پر دل میں لا اٹھا، غصے سے پاگل ہو کر زینب پر چپٹنے لگا، مگر زینب نے اسی وقت اپنے والد کو کال ملا دی اور اسپیکر آن کر کے چیخ کر کہا، پاپا، یونیورسٹی پارکنگ میں کچھ گنڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے اور وہ مجھے ہراساں کر رہے ہیں، آپ جلدی پولیس بھیجیں۔ زینب کے والد جو شہر کے آئی جی پولیس کے ذاتی دوست ہیں، انہوں نے جیسے ہی اپنی بیٹی کی یہ آواز سنی، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اسی وقت علاقے کے ایس ایچ او کو فوراً فورس کے ساتھ یونیورسٹی پہنچنے کا حکم دیا۔ نعمان اور اس کے دوستوں نے ابھی زینب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ چند منٹوں کے اندر پولیس کی 3 گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی یونیورسٹی کی پارکنگ میں داخل ہو گئیں۔ پولیس افسران نے آتے ہی نعمان اور اس کے دوستوں کو دبوچ لیا۔ نعمان نے اپنے باپ کا نام لے کر پولیس کو ڈرانے کی کوشش کی کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میرے چچا بہت بڑے سرکاری آفیسر ہیں، مگر پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے نعمان کو بیچ سڑک پر ذلیل کرتے ہوئے بالوں سے پکڑا اور گاڑی میں پھینک دیا۔ زینب نے پولیس اسٹیشن جا کر نعمان کے خلاف نازیبہ حرکات اور ہراساں کرنے کا ایک سنگین کیس درج کروا دیا، جس میں کوئی ضمانت ممکن نہیں تھی۔ جب یہ خبر چچی رائشہ کے گھر پہنچی تو پورے گھر میں غورام مچ گیا۔ چچی رائشہ روتی پیٹتی اپنے شوہر اسلم صاحب کے پاس گئی اور بولی، اب جلدی جائیں، میرے معصوم بیٹے کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ اس زینب نام کی لڑکی نے جھوٹا کیس کیا ہے، آپ ہی اتنی پہچان ہے، آپ اپنے بھائیوں کو بولیں، پولیس والوں کو فون کریں اور میرے بیٹے کو باہر نکالیں۔ اسلم صاحب نے جب کیس کی تفصیلات معلوم کی اور انہیں پتہ چلا کہ لڑکی کس خاندان سے ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ انہوں نے راشدہ بیگم کو جھڑکتے ہوئے کہا، تمہارا بیٹا کوئی معصوم نہیں ہے، وہ ایک نمبر کا اوباش اور غلیظ انسان ہے۔ اس نے جس لڑکی پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کے باپ کے ایک اشارے پر میری نوکری بھی جا سکتی ہے اور ہم سڑک پر آ سکتے ہیں۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ راشدہ بیگم اکیلی ہی پولیس اسٹیشن پہنچی، جہاں انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو حوالات کی سلاخوں کے پیچھے بند دیکھا۔ نعمان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور پولیس کی مار کی وجہ سے اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر چلانے لگا، ماں مجھے یہاں سے نکالو، یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، ماں مجھے بچاؤ۔ راشدہ بیگم نے روتے ہوئے پولیس آفیسر کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، یہ بے قصور ہے، مگر آفیسر نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور کہا، خاتون، آپ نے اس بد کردار بیٹے کی وکالت کرنا بند کریں۔ اس نے جس لڑکی کو ہراساں کیا ہے اس کی CCTV فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لڑکے کو تو اب عدالت میں ہی سزا ملے گی، آپ یہاں سے چلی جائیں ورنہ ہم آپ کو بھی اندر کر دیں گے۔ راشدہ بیگم بھاری قدموں کے ساتھ واپس اندر خالی ہاتھ خالی گھر میں آئیں۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی اور ان کی نظر کچن کے اس دروازے پر پڑی جہاں کبھی عروشہ دن رات کام کرتی تھی۔ اچانک ان کے ذہن میں ماضی کے وہ تمام مناظر فلم کی طرح چلنے لگے، جب نعمان کچن میں عروشہ کے قریب کھڑا ہوتا تھا اور عروشہ خوف سے کانپتی ہوئی بھاگتی تھی۔ راشدہ بیگم کو یاد آیا کہ کیسے عروشہ کئی بار ان کے پاس آئی اور وہ رو رو کر کہنا چاہتی تھی کہ چچی جان، نعمان بھائی مجھے تنگ کرتے ہیں، مگر انہوں نے ہمیشہ عروشہ کو ہی جھڑک دیا اور اپنے بیٹے کے خباثت کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ لڑکے تو تھوڑی بہت شرارت کرتے ہی ہیں۔ ان کو اپنی سب سے بڑی غلطی کا احساس اب ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ راشدہ بیگم کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو صرف نعمان کی قید کے نہیں تھے، بلکہ شدید پچھتاوے کے تھے جو ان کے دل کو اندر سے کاٹ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی اندھی ماں تھی جن کے سامنے ان کا بیٹا، جوان بیٹا، ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کو ہراساں کرتا تھا، اسے ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا، مگر انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو ٹوکنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ الٹا عروشہ بھری بدکرداری کا الزام لگا کر اسے ارسلان کے کمرے سے ذلیل کر کے نکالا۔
قدرت نے آج ان سے ان کے سارے غرور کا حساب لے لیا تھا۔ ان کا اپنا بیٹا آج ایک دوسری لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے جرم میں سلاخوں کے پیچھے تڑپ رہا تھا اور اب اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے فرش پر بیٹھ گئی تھی اور بولی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ایک یتیم بچی پر بہت ظلم کیا، میں نے اپنے بیٹے کی گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج اسی بیٹے نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اسلم صاحب بھی کمرے میں آئے مگر انہوں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ خود بھی شرمندہ تھے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر عروشہ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر آنکھیں بند کر کے رکھی تھی۔ پورا گھر آج اجاڑ نظر آ رہا تھا اور راستہ بیگم کا پچھتاوا اب ان کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا۔ چند ماہ گزر گئے، عروشہ اور ارسلان کی زندگی اب پوری طرح بدل چکی تھی۔ ارسلان نے عروشہ کا ایڈمیشن اچھے کالج میں کروا دیا تھا۔ عروشہ اب اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہی تھی اور اس کے چہرے پر وہ پرانی رونق اور معصومیت واپس آ چکی تھی۔ ارسلان کے دل میں عروشہ کے لیے جو جگہ بنی تھی وہ اب گہری محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ ایک شام جب ارسلان آفس سے واپس آیا تو عروشہ نے اسے چائے پیش کی۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب عروشہ کا ہاتھ خوف سے نہیں کانپا بلکہ اس کے چہرے پر ایک حیا کی لالی دوڑ گئی تھی۔ ارسلان نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، عروشہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں بہت جلد تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ آج میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ عروشہ نے شرما کر اپنا سر ارسلان کے شانے پر رکھ دیا۔ اس کی زندگی کے تمام دکھ اب ختم ہو چکے تھے اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور اللہ کبھی کسی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔